الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قصر عظم المیت کقصره حیا رواہ ابو داود باسناد علی شرط مسلم۔ آج کے درس کے اندر قبر بنانے کے متعلقہ جو احکام ہیں، قبر بنانے کے متعلقہ جو حدیث حافظ ابن حجر بلوغ المرام میں لائے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی حدیث ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا اس طرح ہے کہ جس طرح زندہ بندے کی ہڈی کو توڑا جائے، جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا اسی طرح مردہ کی ہڈی توڑنا ہے۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داود کے اندر ہے اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مسلم کی شرط کے اوپر ہے، یعنی کہ یہ شاذ اور علت سے، یہ شذوذ اور علت سے یہ پاک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ جس طرح زندہ کی ہڈی کو توڑا جائے تو قصاص یا دیت لازم آتی ہے، تو کیا مردہ کی ہڈی کو بھی توڑنے کا ضمانت یعنی کہ قصاص اور دیت وغیرہ لازم آئے گی؟ اس چیز میں یعنی کہ برابری قرار دی ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے، اس چیز میں برابری قرار دی ہے۔ تو آگے حافظ ابن حجر اضافہ لائے ہیں ابن ماجہ کا، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، یہ کہتی ہیں کہ الاسم گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح مردہ کی ہڈی کو توڑنے کا بھی گناہ ہے، لیکن زندہ کی ہڈی کو آدمی توڑے گا تو اس کے اوپر جو ہے زمان آئے گا، لیکن مردہ کی ہڈی کے توڑنے کا یہ زمان نہیں ہے، گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کھودتے ہوئے قبر جو ہے تنگ نہیں ہونی چاہیے، قبر اتنی تنگ نہ ہو کہ مردے کو بھی توڑ کر یعنی کہ اس کی ہڈیاں توڑ کر داخل کیا جائے، قبر وسیع ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے مردہ کو غسل دیتے ہوئے جو ہے اس طرح نہ اس کو الٹا جائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، آہستہ سے آرام کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ باقی یعنی کہ کسی بھی مقصد کے لیے مردہ کی ہڈی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ باقی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے نسائی کی روایت مبارکہ ہے، فرمایا کہ قبر کو کھودو تو وہاں گہری کھودو، گہری ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ واؤسی ہو وسیع کشادہ ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے قبر، وہ اچھی صاف ستھری قبر کھودنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر قبر کھودنے کا ثواب آتا ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ جو قبر کو کھودتا ہے اس کو اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے کسی آدمی کو قیامت کے دن تک رہائش مہیا کر دی، اتنا ثواب ہے قبر کھودنے کا۔ آگے حدیث مبارکہ ہے صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے لحد کھودنا اور میرے اوپر جو ہے فرمایا وانصب علیہ اللہ دینا، میرے اوپر کشتی ہی پہ لگانا، کما سنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جس طرح لحد بنائی گی اسی طرح میری قبر بھی لحد بنانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گی، لحد سے مراد ہے بغلی قبر، بغلی قبر جس کو اپنی زبان میں پانی قبر کہتے ہیں، یعنی کہ جو قبلہ کی طرف نیچے ذرا کھودا جاتا ہے اور قبلہ کی طرف جو ہے اس کو مائل کیا جاتا ہے، اس کو کھودا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے بغلی قبر لحد۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ کھودی گئی تھی لحد والی، ویسے جو ہے سخت ہوتی ہے دوسری صرف جگہ کھود لینا، لیکن لحد ہوتی ہے کہ بغلی قبر، تو افضل بغلی قبر بنانا ہے، سخت بنائی جا سکتی ہے جائز ہے، لیکن جو ہے بغلی قبر لحد بنانا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ لحد ہی بنائی گئی تھی، تو یہ افضل ہے کہ قبر جو ہے لحد ہو افضل ہے، لیکن سخت بنائی بھی جا سکتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں سے جو ہے گڑا کھودا جاتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، تو وہ بھی قبر بنانا درست ہے، لیکن افضل لحد ہے۔ اور آگے بحث کے اندر حضرت جابر کی روایت ہے جس کے اندر یہ اضافہ ہے
کہ روپیہ قدر عن اللہ کی قدر صبرین کہ قبر جو ہے بعد میں یہ جو یہاں پر قدر کے اندر خود میر کا مرض سعد بن ابی وقاص کو قرار دیا ہے اور بعض تاریخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں سعد بن ابی وقاص کی قبر جو تھی وہ زمین سے ایک بالکت بلند تھی. یہ روایت جو ہے ابن حبان کے اندر ہے یعنی کہ قبر جو ہے ایک بالکت ایک ہاتھ جو ہے بلند ہونی چاہیے برات کہ جو چھوٹی انگلی ہے جس کے کنارے سے لے کر انگوٹھے کے کنارے تک جو ہے اتنی قبر ہونی چاہیے مطلب اتنی اس سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے ایک بالکت سے زیادہ اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے اس روایت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے مطابق. اور مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلم کی روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یجسس القبر وہیں یقعد علیہ وہیں یبنى علیہ. یہ مسلم کی روایت کے اندر تین چیزوں سے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو چوننا رکھ دیا جائے یعنی کہ پکی بنائی جائے چوننے کے ساتھ. اور دوسرا منع فرمایا کہ یقعد علیہ قبر پر بیٹھا جائے. تیسری چیز جس سے منع فرمایا وہیں یبنى علیہ اس پر عمارت بنائی جائے. اس روایت کے اندر تین چیزوں سے روکا گیا ہے. باقی روایات کے اندر اور بھی باقی چیزوں سے بھی روکا گیا مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یکتب علیہ قبر کے اوپر لکھنے سے بھی منع فرمایا جس طرح ہمارے ہاں یہ جو کڑی وغیرہ لگا کر لکھ دیا جاتا ہے تختہ لگا دیا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے یہ انہیں لکھائی نہیں ہونی چاہیے. تو تین چیزوں سے منع فرمایا جس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں جو قبر کے ساتھ وہ معاملہ کرنے سے غلو پیدا ہوتا ہے شرک کی رائے کھلتی ہے یعنی کہ قبر کو چونا گچ کرنا یعنی کہ چونا گچ کے اندر یہ ہے کہ پلستر وغیرہ کیا جائے اور دوسرا یہ بھی ہے چونا گچ سے مراد ہے کہ اسے رنگ کر دیا جائے سفید وغیرہ یہ چیز ہے اسے منع فرمایا. اور دوسری چیز جو ہے عمارت بنانا ان دو چیزوں سے اس لیے منع فرمایا کہ غلو کا رستہ نہ کھلے شرک کا رستہ نہ کھلے. اور تیسری جو چیز ہے وہیں یقعد علیہ قبر پر بیٹھا نہ جائے یہ اس لیے منع فرمایا کہ قبر کی توہین نہ ہو یعنی کہ دو چیزیں اس لیے منع فرمائی کہ غلو شرک کا رستہ نہ کھلے. اور ایک چیز جو ہے قبر پر بیٹھنے سے جو منع فرمایا ہے وہ قبر کی اہانت توہین سے روکنے کے لیے منع فرمایا ہے کہ قبر کی توہین نہ ہو. باقی جو ہے وہیں یقعد علیہ کے لفظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قبر جو ہے بالکل زمین کے برابر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اونچی ہونی چاہیے. تو اونچی پیچھے روایت کے اندر کچھ وضاحت آئی گئی ہے کہ اونچی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ ایک بالکت اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. اگلی روایت ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. یہ عثمان بن مظعون جو ہیں یہ مہاجرین میں سے افضل ترین صحابی ہیں اور یہ جو تھے مدینہ میں جا کر کہتے کہ جن کو تبھی موت آئی بعض روایات کے اندر یہ پہلے صحابی ہیں جن کو تبھی موت آئی مدینہ میں تقریباً 2 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفات کے بعد ان کو پہنچا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر روئے بھی اور جنازہ پڑھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کے اوپر پتھر رکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی زیارت کر سکوں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اوپر پتھر اس لیے رکھا تھا اس کے آس پاس جو ہے اس کے قبیلے کنبے میں سے افراد کو دفن کیا جا سکے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی پتھر رکھا ہے. لکھا نہیں جائے گا قبر کے اوپر نشانی کے لیے پتھر وغیرہ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. رات القبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اوپر آئے فحصى علیہ 3 حصیات وهو قائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے 3 پلو جو ہے مٹی کے ڈالے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر. یہ روایت جو ہے دارقطنی کے اندر آتی ہے. انہوں نے دارقطنی میں یہ جو روایت ہے اس روایت کے اندر ایک راوی قاسم بن عبداللہ العمری اور ایک راوی عاصم بن عبید اللہ یہ دونوں جو راوی ہیں یہ ضعیف ہیں. لیکن اسی روایت کے معنی اسی روایت کا جو معنی ہے اس کے شاہد ایک اور حدیث ہے انہوں نے ابن ماجہ کے اندر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ایک اور پھر قبر کے اوپر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف سے 3 پلو جو ہے قبر کے اوپر ڈالے. تو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ والی یہ صحیح ہے.
ابن امام البانی علیہ رحمہ کے نزدیک تو اس روایت مبارکہ کی روح سے قبر کے اندر دفن کرتے ہوئے جو ہے اس کا ڈالنا چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے 3 پلو جو ہے مٹی کے ڈال لیے جائیں. جو 3 پلو ڈالے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر میت کو دفن کرنے کے بعد کے اندر حصہ ڈالتے تھے تقدیم کے اندر. تو کم سے کم 3 کلو ہی ڈال لیے جائیں. لیکن جو ہے کوئی اذکار وغیرہ جو 3 کلو کے ساتھ کیے جاتے ہیں کوئی اذکار ثابت نہیں ہے. 3 کلو ڈالنا ثابت ہے. کوئی اذکار یا کوئی قرآنی آیت جو ہے پڑھنا ایسی کوئی ثابت نہیں ہے. تو باقی جو ہے کل کی روایات کے اندر یہ پڑھا جائے گا کہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد کون سے اعمال کیے جائیں گے. قبر کے اندر دفن کر لیا اس کے بعد کیا کریں گے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.